اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ التغابن کریں گے، اور یہ جو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سورہ کی 60 نمبر سورہ کی تھی، یہ اس سے 3 سورہ چھوڑ کے 64 نمبر سورہ ہے، سورہ التغابن۔ اور یہ بھی مدنی ہی سورہ ہے، اور اس کی ٹوٹل 18 آیات ہیں، چھوٹی سی سورہ ہے۔ اور جو پیچھے 3 چھوڑی ہیں وہ چھوٹی ہیں، جن میں قیامت کا ٹاپک تو ڈسکس ہوا ہے ان تینوں میں ہی آلموسٹ، لیکن وہ بعد میں جا کے ہوا ہے، تو میں وہ صرف کر رہا ہوں جس میں شروع میں ہی ٹاپک اسی ٹاپک سے سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، یا شروع میں ہی پہلی 2-4 آیات میں ہی یہ ٹاپک آتا ہے۔ تو وہ والی سورہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور کیونکہ یہ ساری مدنی سورہ ہیں، تو پیچھے جو 3 چھوٹی بھی ہیں وہ بھی یہی ہے کہ اس میں وہی میں جو پہلے کہتا ہوں ڈیٹیل سے احکامات ہیں، اس وجہ سے وہ پہلے وہی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد ایک آدھی میں شاید ہے ہی نہیں ہے قیامت کا ٹاپک، اور 2 باقی میں جو ہے وہ بعد میں ہوا ہے، یہ شاید تینوں میں ہی ہے اور بعد میں ہوا ہے۔ اچھا، آیت نمبر 1، جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اس کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت سے اوپننگ ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 2، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، سو تم میں سے بادے تو کافر ہیں اور بادے ایمان والے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ میں جو رپیٹ کرتا ہوں، قرآن پاک کا مین جو پیغام بھی ہے وہ اسی سے ہی آلموسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ اس جو پلے لسٹ ہے اور یہ جو ٹاپک ابھی کرنٹ چل رہا ہے، یہ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ قرآن پاک کا مین ٹاپک وہ اسی سے ہی بات سٹارٹ ہوئی ہے۔ اور یہ پوری سورہ ہی آلموسٹ بعد میں اینڈ والی کچھ آیات نہیں ہیں اس سے ریلیٹڈ، لیکن اس سے پہلے جو آلموسٹ پوری سورہ ہی کہہ لیں آپ کہ قیامت کے ٹاپک کے ریلیٹڈ ہی، اور اسی مین ٹاپک جو ہے اسی پہ ہی ہے یہ۔ تو اس میں یہ دیکھیں خاص کر کے یہ آیت نمبر 2، اسی نے تمہیں یہ جو میں پیغام کہتا ہوں کہ مین قرآن پاک کا پیغام کیا ہے کہ اللہ خالق اور مالک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہی مالک ہے ہمارا، وہی چلا رہا ہے سب کچھ، اور وہ ایک ہے، واحد ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور وہ اس کو سب کچھ پتا ہے، وہ سب جانتا ہے، اور ایک دن ہم نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس سب کا جواب دینا ہے، اور وہ ایک ایک چیز ہم پہ کھول کے رکھے گا کہ یہ دیکھو تم یہ کرتے رہے ہو۔ تو ایگزیکٹلی اسی سے ہی بات سٹارٹ ہوئی ہے۔ پہلی آیت تو اللہ کی تعریف سے ہی ہے، دوسری میں اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ وہی خالق ہے، والذی خلقکم، سو تم میں سے بادے تو کافر ہیں۔ اچھا، اس نے پیدا تو کیا ہے تمہیں، لیکن اس بات کے بعد لوگ جو ہیں وہ اس بات کے منکر ہو گئے ہیں، کافر ہو گئے ہیں، انکار کر گئے ہیں کہ نہیں ہمارا کوئی خالق مالک نہیں ہے، ہم تو خود ہی پیدا ہوئے ہیں، یہ تو ہم خود ہی یہ سارے، نہ ہی مرنا ہے ہم نے، نہ ہی کوئی کسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی چلا رہا ہے، یہ سب کچھ خود ہی چل رہا ہے۔ تو وہ ہیں کافر، انکار کرنے والے اس بات سے۔ اور بعد ایمان والے ہیں، بعد وہ ہیں جو کہ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا اور وہی مالک ہے، وہی چلا بھی رہا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے، کہ یہ وہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور وہ یہ تمہارے سامنے پیش کرے گا کہ تم یہ کرتے رہے ہو۔ آیت نمبر 3، اس نے آسمان کو اور زمین کو عدل و حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے اینڈ پہ کیا دیکھا کہ وہی دیکھ رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور اس کی اینڈ پہ کیا ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ لوٹنا اسی کی طرف ہے، اسی نے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔
آیت نمبر 4، وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو. اچھا یہ جو لوٹنا ہے نا، یہ پہلے تو آپ اس کو سمجھیں کہ یہ جو ہماری روح ہے، یہ بھی بہت اچھا ٹاپک ہے. یہ انشاءاللہ اس پہ میں علیحدہ ٹاپک، جب یہ ٹاپک ختم ہو جائیں گے نا، مین جو ہیں ہمارے ٹاپک وہ ختم ہو جائیں گے، تو پھر اس طرح کے ٹاپکس پہ تو یہ بڑا زبردست ٹاپک ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا اور پھر اس میں اپنی روح صادر کر دی. تو یہ جو روح ہے نا، یہ اللہ کے کسی کلمہ یا حکم یا جیسے بھی ہے، وہ ادھر سے آئی ہے روح. ہمارا جسم جو ہے وہ مٹی سے اسی زمین پہ بنا ہے، اور روح آئی ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ دونوں کا ملاپ جو ہے وہ انسان ہے. جو شعور ہے ہمارے اندر، جو شعور ہے وہ اس روح کی وجہ سے ہے. یہ جو ہمارا شعور ہے یہ اس روح. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانوروں میں شعور نہیں ہے، شعور تو ان میں بھی ہے ہی ہے، لیکن تھوڑا ہے، بہت لمیٹڈ ہے. سارے پرندوں جتنے بھی جاندار ہیں ان میں شعور تو ہے، لیکن وہ بڑا لمیٹڈ ہے. ان کو بس ایک لمیٹڈ سی ہی ان کی چیز رکھی گئی ہے. لیکن انسان کے پاس یہ جو فیصلہ کرنے کا طاقت ہے، فیصلہ کرنے کا، کہ وہ چوز کر سکتا ہے رائٹ اور رانگ میں، موریلٹی میں، اور وہ آگے بڑھتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں وہ ترقی کرتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف انسان کے ساتھ ہے. تو یہ جو روح اللہ کی طرف سے آئی، مٹی سے ہمیں بنایا گیا، اور روح پھر اللہ کی طرف سے آئی. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسی کی طرف لوٹنا ہے، جب ہم مریں گے تو ہماری روح نے دوبارہ ادھر ہی لوٹ جانا ہے جہاں سے وہ آئی تھی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ لوٹنا ہو گیا. دوسرا لوٹنا کیا ہے کہ جب دوبارہ اللہ پاک ایک دن، جس کا بار بار جو اس ٹاپک، جو مین ٹاپک ہم کر رہے ہیں، جو قیامت کا ٹاپک اس سے پہلے کر کے آئے، اور اب یہ ٹاپک کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے کہ اٹھایا جانا ہے، قیامہ ہونا ہے. قیامہ کیا ہے؟ قیامت کیا ہے؟ قیام سے کھڑے ہونا. قیام ہوتا ہے نا کھڑے ہونا، عربی میں قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں. یہ جو ہم نماز میں بھی قیام کرتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں نا ہاتھ باندھ کے، تو اس کو قیام کہتے ہیں. تو قیام کرنا ہے. قیامت کہتے ہی اس کو ہیں جس میں قیام ہونا ہے. سب نے مٹی سے، زمین سے نکلنا ہے. جو بھی جن کے جسم مٹی میں دفنائے گئے ہیں، ساری بات ہے، میں نے یہ پہلے بڑی ڈیٹیل سے اس پہ بات کر چکا ہوں کہ کسی بھی فارم میں انسان مرے، الٹیمیٹلی اس نے مٹی میں ہی جانا ہے. وہ کہیں پانی میں ڈوب کے مرے، وہ جل کے مرے، وہ ویسے مرے، طبی موت مرے، ایکسیڈنٹ کی مرے، ہوا سے اوپر سے گر کے مرے، کہیں بلڈنگ سے گر کے مرے، جہاں بھی الٹیمیٹلی اس نے کہاں جانا ہے؟ زمین میں. زمین کے جو دائرہ ہے اس سے باہر تو نہیں. کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی مر گیا تو وہ کہیں خلا میں چلا گیا. نہیں، رہنا تو اس نے زمین میں ہی ہے. الٹیمیٹلی کسی نہ کسی فارم میں اس نے جانا زمین میں ہی ہے. اسی زمین سے ان کو اٹھایا جانا ہے. تو وہ اٹھا کے پھر اس میں انہی کی اٹھنا کب ہے؟ جب انہی کے جسم وہاں اس زمین سے، ان کے جسموں میں وہی روح دوبارہ ملا دی جانی ہے، اور دوبارہ ان کو اٹھایا جانا ہے. تو پھر جسم کے ساتھ، پہلے ابھی تو جب مرنا ہے انسان نے تب تو خالی روح نے لوٹنا ہے. جب قیامت ہونی ہے تو جسم نے روح کے ساتھ پھر اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اور پھر اس دن فیصلہ ہونا ہے کہ اس کے ساتھ اس نے ہمیشہ کے لیے کہاں رہنا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کیا کیا جانا ہے. اس نے جنتوں میں رہنا ہے، اچھے اعمال کیے ہیں تو جنتوں میں رہنا ہے، برے اعمال کیے ہیں تو دوزخ میں رہنا ہے. یہ مین مدعا ہے، یہ مین پیغام ہے. یہی ہم اسی کو بار بار مختلف پہلوؤں سے، مختلف اس سے ہم پڑھ رہے ہیں. بلکہ وہ قرآن پاک کی وہ ایک آیت بھی ہے، شاید اسی سے یہ ایک دو جو سورہ جو ہم نے نہیں کی، ایک دو جو پیچھے سورہ ہے انہی میں ایگزیکٹلی ہے کہ یہ ہم اس باتوں کو دہرا کے مختلف پہلوؤں سے کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ. تو ایگزیکٹلی وہی باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں. اچھا، آیت نمبر 4،
وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ یا جو ظاہر کرو جانتا ہے۔ اللہ تو سینوں کی باتوں تک کو جانتا ہے۔ تو یہ میں پہلے بھی اس بات کو بڑی دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں، یہاں ایگزیکٹلی وہ آ گئی۔ تو اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے، ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ جانتا ہے، وہ سارا کچھ ہمارے سامنے رکھے گا، پیش کرے گا کہ یہ دیکھو تم یہ کرتے رہے۔ اور یہاں تک جانتا ہے کہ ہماری سینوں تک کی باتوں کو جانتا ہے، جو ہم نیتیں کرتے ہیں، جو ہم صرف اپنے اندر سوچتے ہیں کہ یہ میں کروں گا یا یہ میں نے، اس کی میری نیت کیا تھی، وہ بھی وہ جانتا ہے۔ آیت نمبر 5، کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کہ کافروں کو خبر نہیں کیا کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کہ کافروں کی خبر نہیں پہنچی، جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 6، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا۔ مینز وہ آگے سے کوشچن ایسا کرتے ہیں مذاق والا، مطلب یا حیرانی والا، کہ اب کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ کہ یہ مطلب رسول ان کے پاس آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اب یہ ایک عام انسان یا انسان ہمارے جیسا انسان ہی ہماری رہنمائی کرے گا۔ حالانکہ اللہ نے کئی جگہ پہ یہ اتنی دفعہ یہ بات کلیئر کی ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے میں انسان ہی بھیجوں گا نا۔ اگر کوئی فرشتہ یا کوئی اور مخلوق بھیجوں تو وہ تو ان کے پاس تو عذر ہو جائے گا کہ یہ تو فرشتہ ہے تو یہ جو کر رہا ہے ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو انسان ہیں۔ تب یہ بہانہ کرتے، دیکھیں نا، بہانہ تو جنہوں نے بہانہ، اللہ پاک یہی تو بار بار بات ریپیٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے بہانہ کرنا، جنہوں نے ایمان نہیں لانا، انہوں نے کسی طریقے بھی نہیں لانا، ان کو معجزے دکھاؤ، ان کے پاس فرشتہ بھیجو، جو مرضی کرو، انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہوئے ہیں۔ وہ کافر اپنی حد سے بڑھ گئے ہوئے ہیں، وہ ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے، ان کو جو مرضی کہو، انہوں نے جو مرضی ان کے سامنے دلیلیں رکھ دو، انہوں نے نہیں ماننی۔ اور پھر اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب وہ یہ یہاں اس حد تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ بھی ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ حالانکہ اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے نا، لیکن جنہوں نے اپنے یہ فیصلہ خود کر لیا ہے، اللہ انہیں بھی ہدایت نہیں دے گا۔ ہاں، جو بیچارے ڈرتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں یا بعد میں اپنی غلطی کا وہ کر لیتے ہیں، تو ان کے دل میں کہیں نہ کہیں ہوتی ہے ہدایت، تو ان کو پھر اللہ بھی ہدایت دیتا ہے، ان کو اللہ بھی ہدایت کی طرف مدد کرتا ہے ان کی۔ تو پس انکار کر دیا اور منہ پھیر دیا، اور اللہ نے بھی بے نیازی کی، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز، سب خوبیوں والا، بے شک۔ آیت نمبر 7، ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ یہی وہ ہمارا مین ٹاپک، دوبارہ زندہ کیے جانے والا۔ تو وہ کافروں کا تو یہی ہے کہ یہ تو بس ختم ہو گئے، جو کرنا ہے ابھی کر لو، بس ختم بات، اس میں سب برابر۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہ دیکھیں اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کے اتنے بڑے رسول اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے، وہی بات کہ جو کرتے رہے ہو اس کا تمہیں بتایا جائے گا۔ آیت نمبر 8، سو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس سے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔ اللہ کے رسول اور اس قرآن پاک پر ایمان لاؤ۔ آیت نمبر 9، جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، وہی دن ہے ہار جیت کا۔ اصل دن ہار جیت کا وہ ہے، یہ ابھی کی چھوٹی موٹی ہار جیتوں کو نہ دیکھو۔ اس دنیا میں تم نے اگر ہار گئے ہو یا مفلسی کی زندگی گزار رہے ہو تو خیر ہے، نیک اعمال ہیں تمہارے، تو اس دن اصل میں ہار جیت ہوگی۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے، اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
یہی بڑی کامیابی ہے. یہ جنتیں اور ان کے نیچے نہریں، ایک دلکش منظر ہو سکتا ہے، شاید ہمارے لیے نہ بھی ہو لیکن ہمارے لیے بھی ہو کہ ایک اچھا باغ، بہت اچھا پھلوں سے لدے ہوئے باغ، اور بیچ میں اس کے پانی بہہ رہا ہو، تو سب کے لیے ہی دلکش ہے، لیکن عربوں کے لیے تو خاص کر کے یہ بڑی دلکش نظارہ ہوتا ہے. اور یہی بڑی کامیابی ہے اصل میں. آیت نمبر 10: اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی جہنمی ہیں، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ دیکھیں، جنہوں نے کفر کیا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ کوئی بعد نے تو انکار کیا، تو جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے جہنم. آیت نمبر 11: کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی. جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ کا نور. آیت نمبر 12: اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو. بس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ وہی ایگزیکٹلی کہ کافر جو ہیں اور جو مومن ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا ماننا. دونوں امپورٹنٹ ہے، اللہ کا کہنا اور اللہ کے رسول کا. اللہ کا کہنا، اصل میں رسول کا کہنا تو اللہ کا کہنا ہی ہے، وہ تو اللہ کا پیغام ہی پہنچاتے لے کے آتے ہیں. تو دونوں کا کہنا مان. اللہ کا کہنا تو ہمیں قرآن پاک میں مل گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ان کی سنت میں ہے جو ہمیں نسل در نسل ٹرانسفر ہوا ہے. میں اس پہ بڑی ڈیٹیل سے پہلے بتا چکا ہوں وہ کیسے نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہا ہے. ہم اپنے ماں باپ سے، ہم کوئی کتابیں پڑھ کے نہیں سیکھتے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، یا ہم نے روزے کیسے رکھنے ہیں، یا باقی کام کیسے کرنے ہیں. ہم اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں. اس کے بعد بڑے ہو کہ اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو سیکھتے بھی ہیں، بک سے بھی پھر سیکھتے ہیں، پھر علماء سے بھی سیکھتے ہیں، لیکن پہلے 10-15 سال ہم اپنے ماں باپ سے سیکھتے، تو وہ نسل در نسل ہی ٹرانسفر ہو رہا ہے. یہ سنت جو ہے، اور کچھ وہ بکس میں بھی آ گئی ہے، کچھ بکس میں بھی ظاہری بات ہے، حدیث کی بک میں یا جو دوسری بکس ہیں ان میں. آیت نمبر 13: اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور مومنوں کا اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے، مومنوں کو اللہ پر ہی توکل رکھنا چاہیے. آیت نمبر 14: اے ایمان والو، تمہاری بعد بیویاں اور بعد بچے تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ اب مدنی سورہ ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ اب آگے 2-4 آیات جو ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں، کچھ احکامات بتائے جا رہے ہیں کہ کیسے کیا کیا کرنا ہے. آیت نمبر 15: تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے. کہ مال اور اولاد کی محبت نہ رکھو، اللہ کی رکھو، اصل میں اجر اللہ کے پاس ہے. آیت نمبر 16: بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے. مینز جو مال کی محبت سے، نفس کی محبت، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ پڑ جائے. آیت نمبر 17: اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. اللہ بڑا قدردان، بڑا بردبار ہے. تو یہ دیکھیں کہ اچھا قرض یعنی کہ قرض حسنہ جس پہ کوئی منافع نہیں لیا جاتا وہ، اور دوسرا اللہ کی راہ میں، یہ بیچ میں بریکٹس میں لکھا بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مینز کسی کو اللہ کی راہ میں ویسے ہی دے دینے، اور ایک تو ویسے کسی مدد کرنی، دوسروں کی مدد کرنی،
دوسرا کہ یہ جو بھی تم دوسروں کی مدد کرو گے، چاہے وہ قرض حسنہ دو گے یا ویسے دو گے، اللہ کی راہ میں خیرات کرو گے، لوگوں غریبوں کو جن کو ضرورت ہے ان کو دو گے، تو یہ اصل میں تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، جو کہ وہ بڑھاتا جائے گا، وہ بڑا قدردان ہے۔ آیت نمبر 18، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ یہ اینڈ پھر اسی بات پہ کہ وہ سب جاننے والا ہے، جو تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔